وعلیکم میرے چینل دادی ماں کی کہانیاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری کہانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے۔ ایک گاؤں میں ایک چراہا رہا کرتا تھا جو کہ بہت زیادہ غریب تھا۔ وہ بکریاں وغیرہ چراتا، ان کو بیچتا اور اس سے اپنے زندگی کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ جنگل میں جا رہا تھا اپنی بکریوں کو لے کے ان کو چرانے کے لیے۔ انہیں چراتے چراتے چراہے کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اب بھی وہ سویا ہی تھا کہ گہری نیند نہ سویا تھا، لیکن اسے کیا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا سارا ہاتھ آتا ہے اور اس کی ایک بکری لے کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ دیکھ تو رہا تھا لیکن ڈر کے مارے نہ اس نے آنکھ کھولی نہ اس نے اپنی بکری کو بچایا، اور وہ ہاتھ دیکھ کے یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ تو کسی جن کا ہاتھ ہے۔ جب اس کی بکری وہاں سے چلی گئی اور اسے لگا کافی دیر کے بعد کہ اب ٹھیک ہے، تو وہ ڈر کے مارے پٹافٹ اٹھا اور اپنی باقی بکریوں کو لے کے جان بچا کے وہاں سے بھاگنے لگا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب تو یہاں پہ کوئی جن آ گیا ہے، اب تو وہ ہمیں یہاں پہ رہنے بھی نہیں دے گا۔ جیسے وہ میری بکریوں کو کھا گیا ہے اسی طرح وہ روز ایک میری بکری کھایا کرے گا۔ جب بکریاں ختم ہو جائیں گی تو وہ انسانوں کو کھانا شروع کر دے گا، ایسے ہی وہ سب کچھ کھا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچائے گا۔ بس اس کے ذہن کا فطور تھا اور وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے گاؤں پہنچ گیا۔ جیسے ہی گاؤں میں پہنچا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے پوچھا، ارے کیا ماجرا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، کیوں ایسے ہانپتے کانپتے بھاگتے آ رہے ہو؟ اس پہ چراہا کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں جنگل میں سویا ہوا تھا، ایک بہت بڑا سارا ہاتھ آیا اور وہ ہماری ایک بکری کو لے کے چلا گیا۔ لوگوں نے اسے کہا تو تم بچا لیتے۔ کہنے لگا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ بہت بھیانک ہاتھ تھا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب تو جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی خیر نہیں، کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں اگر انہیں گوشت کھانے کی عادت ہو جائے پھر تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ سن کے گاؤں والے بھی پریشان ہو گئے، ایسا عجیب انسان تھا، وہ خود تو پریشان ہوا باقی سب کو بھی پریشان کر دیا۔ اب ہر کوئی اپنے گھر میں بس یہی سوچ رہا تھا اب اس جن سے کیسے جان چھڑائی جائے، لیکن ڈر بھی رہے تھے۔ ایک بچہ جس کا نام محسن تھا، اس نے جب اپنے گھر والوں کو پریشان دیکھا تو چپکے سے اپنے گھر سے نکل گیا، یہ ٹھان کے کہ میں جن سے بچاؤں گا انہیں۔ اب وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا اور جنگل میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پہ جا کے آوازیں دینے لگا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں جن کو کہاں سے ڈھونڈوں، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب کہاں ڈھونڈوں اسے، کیسے اس جن کو ماروں اور سب کو خوش کروں، میرا پورا گاؤں پریشان ہے۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس بزرگ سے کہنے لگا، ارے بابا جان کیسے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں بیٹا میں ٹھیک، آپ کیسے ہو، یہاں پہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ سارا ماجرا سناتا ہے کہ میرا پورا گاؤں پریشان ہے، میں بس جن کی تلاش میں آیا ہوں، میں اس جن کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں اس دنیا سے ہی ختم کر دوں گا اور اپنے گاؤں کی خوشیاں واپس سے لوٹا دوں گا۔ اس پہ وہ بزرگ اس بچے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا اور کہنے لگا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ جو جن ہے اس کا نام زوگا ہے اور وہ اس پہاڑ پہ رہتا ہے اور اس کی رکھوالی ایک اژدہا کرتا ہے۔ اگر جو تم اس جن کو مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ابھی بتا دوں کہ وہ بہت ہی ظالم اور طاقتور جن ہے، اس کے سامنے کسی کا کھڑا ہونا بھی بہت مشکل کام ہے، تم تو پھر ابھی بچے ہو۔ اس پہ محسن کہنے لگا نہیں میں بچہ نہیں ہوں، میں بچا لوں گا، میرے ارادے بہت بلند ہیں، جب کوئی نہیں کچھ کر سکتا تو میں ہی کروں گا، اور یہ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ میری مدد کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ اگر آپ میری مدد کرنا چاہیں گے تو میرے لیے کام تھوڑا آسان ہو جائے گا، اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو بھی میں تو وہاں تک اب پہنچ ہی جاؤں گا۔ اس پہ وہ بزرگ سے دیکھ کے اور زیادہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ارے ارے رکو جذباتی بچے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایک جو جن ہے اس کے سامنے جانا بہت ہی مشکل کام ہے، وہ بہت ہی ظالم ہے، کسی پہ کوئی رحم نہیں کرتا، اور جو اژدہا ہے وہ پورا ٹائم منہ کھولے ہوئے دھاڑتا رہتا ہے کہ بس کوئی بھی آئے اور وہ اس کو کھا جائے۔ اب بچے نے کہا مجھے اب کیا کرنا چاہیے آپ یہ بتائیں؟
اس پہ اس نے بچے کو ایک قالین دیا اور محسن سے کہا، محسن یہ قالین تم لے لو اور اس پہ اڑ کے تم اس پہاڑ تک پہنچ جاؤ گے۔ جب تم وہاں پہ پہنچو گے تمہارے سامنے جن آئے گا، تم نے جن سے بالکل بھی نہیں گھبرانا اور ڈرنا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جب اژدہا آئے گا تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھنی ہے، اور یہ جو میں چھڑی تمہیں دے رہا ہوں یہ بس ہوا میں اڑا دینا، یہ خود بخود اس کی آنکھوں میں جا کے لگے گی اور وہ بالکل ہی نابینا ہو جائے گا اور وہاں سے ختم ہو جائے گا، شمشان گھاٹ پہنچ جائے گا۔ محسن دیکھ کے بہت خوش ہوا اس چھڑی کو اور کہنے لگا ٹھیک ہے پھر اب میں جاتا ہوں۔ اس پہ بزرگ نے پھر کہا، ارے رکو رکو جذباتی بچے، میری بات سنو، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو تم بالکل ایسے ہی مت آ جانا، اس اژدہے کی تم نے زبان نکال کے کاٹنی ہے، اور جو جن ہے اس کی جو خالی کھوپڑی ہوگی اس کو تم نے پھوڑ دینا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور پھر وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بچے نے کہا جی ٹھیک، شکریہ، اور کہہ کے چلا گیا۔ اب وہ اس قالین پہ بیٹھا اور قالین سے کہنے لگا کہ مجھے اس جن کے پہاڑ پہ پہنچا دو، اور وہ قالین نے ایسا ہی کیا، اسے لے کے وہاں پہ پہنچ گئی۔ اب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی اژدہا سامنے ہے، اور وہ اچانک سے قالین پر سے چھلانگ لگا دیتا ہے، تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اسے بابا نے کیا کہا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی جان کیسے بچائے، کیونکہ وہ تو زمین پہ چل رہا تھا، اژدہا اس پہ پھنکار رہا تھا، اور اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں میں یہیں پہ جل کے بھسم نہ ہو جاؤں۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک دم سے جب اس نے قالین کو دیکھا تو قالین ابھی بھی ویسے ہی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا، ارے پاگل، میں کیوں اترا اس قالین سے، مجھے تو اسی پہ بیٹھے رہنا چاہیے تھا، میں اسی کے سہارے اس کو پیچھے سے آتا اور آ کے اس پہ وار کر دیتا۔ پھر اسے سمجھ آئی نہیں، مجھے پیچھے سے وار نہیں کرنا، مجھے تو اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے۔ بچہ تھا اس لیے گھبرا رہا تھا۔ پھر اس نے چھلانگ لگائی اور واپس قالین پہ چڑھ گیا، اور اب وہ اژدہے کی طرف دیکھنے لگا۔ اژدہا اس سے آنکھیں ہی نہیں ملا رہا تھا۔ اس نے بہت زیادہ کوششوں کے بعد یہ کام کر ہی لیا، اژدہے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لیں۔ جیسے ہی اژدہا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اس نے اچانک ہی وہ چھڑیاں نکالی اور ہوا میں اڑا دی۔ جیسے ہی وہ ہوا میں اڑی اور جا کے اژدہے کی دونوں آنکھوں میں لگی، اس کی آنکھیں پھوٹ گئیں اور وہ ایک دم سے بھسم ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کے محسن خوش ہو گیا۔ اب اس نے کہا چلو میرا ایک پڑاؤ تو ختم ہوا، اب میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور یہاں پہ وہ بھول گیا تھا جس کا بابا نے کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹنی ہے۔ بس وہ خوشی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا، اور اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمرے میں جن آرام فرما رہا ہے، بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ اسے دیکھ کے اسے بہت غصہ آتا ہے کہ یہی ہے جس کی وجہ سے سارے پریشان ہیں، اس جن کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جن کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ارے جن ادھر دیکھو، میں آیا ہوں، میں یعنی تمہاری موت۔ اس پہ جن دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، اچھا تو تم مجھے مارو گے؟ لڑکا کہتا ہے، ہاں، جو تم نے کیا، اس کی بکریاں کیوں کھائیں؟ جن نے کہا، میں نے تو بکری کھائی تھی، وہ تو جانور تھا، لیکن آج تو انسان کا گوشت کھانے کو ملے گا، آج میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بچے کی طرف لپکا اور اس کو مارنے لگا۔ محسن بڑی ہوشیاری سے آگے پیچھے ادھر ادھر بھاگنے لگا، اپنی جان بچانے لگا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی چھڑیاں جو اس نے اژدہے کو ماری تھی وہ واپس اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اسی چھڑی سے وار کیا۔ جیسے ہی اس نے چھڑی سے وار کیا، وہ چھڑی جا کے جن کے سر پہ لگی اور جن وہیں پہ فنا ہو گیا۔ اب اسے کیا یاد آتا ہے، ارے میں تو اژدہے کی زبان کاٹنا ہی بھول گیا تھا، چلو اس کی جا کے دیکھتا ہوں بھائی، لیکن پہلے اس کی کھوپڑی تو پھوڑ دوں۔ وہ ایک زوردار لات مارتا ہے اور جن کی کھوپڑی پھوڑ دیتا ہے اور جن وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اب باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اب وہ اژدہا پھر سے زندہ تھا، اب اس کے پاس نہ چھڑی تھی نہ کچھ۔ اب وہ سوچنے لگا اب میں کیسے جان بچاؤں، اور وہ اژدہا بس اسے مارنے ہی والا تھا۔ اچانک سے وہ بزرگ بابا پھر سے آ جاتے ہیں اور اس بچے کو اس سے بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح بچہ اژدہے کی زبان کو کاٹ دیتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے، اور اپنے گاؤں واپس آتا ہے، اور گاؤں میں آ کے خوشخبری دیتا ہے کہ اب وہ جن اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اسے بھی مار دیا، اور اس کی جس میں جان تھی میں نے اس اژدہے کو بھی مار دیا، اور پورے گاؤں میں آ کے یہ بتایا کیسے
ارادے بلند ہونے چاہیے۔ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہتا ہے، وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی صرف پریشانیاں ہی پیدا کر سکتا ہے، الٹی الٹی باتیں سوچ کے۔